اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ۔ ہم پر آ رہا ہے، یہ جو ہر لمحہ رحمت ہی رحمت ہے، اس ماہ مبارک کا ہر وقت، ہر دن، ہر رات اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی رہتی ہے۔ اس ماہ مبارک کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ آنے والے ماہ مبارک کی خوب عزت کریں، احترام کریں، ادب کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں، اللہ کو راضی رکھیں۔ معزز سامعین کرام، جیسے ہی ماہ رمضان المبارک آ جائے گا تو ہم پر ایک فرض کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ روزانہ تو 5 وقت نمازیں ادا کرتے ہیں، رمضان المبارک آ جائے تو ایک اور اللہ کی جانب سے جو اسلام کی بنیادوں میں کا ایک حصہ ہے، روزہ، اب روزہ ہم پر فرض ہو جائے گا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت بندوں کے حق میں دوزخ کے دروازے بند کروا دیتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور انسانوں کا دشمن شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ ایسے عظیم الشان ماہ مبارک میں بندے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی رکھے۔ ایسے ماحول میں بعض ایسے بھی لاپرواہ ہوتے ہیں جو ایسے عظیم الشان ماہ مبارک کا احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے اپنے آپ کو رمضان کے قابل بنائیں۔ 11 مہینوں تک بعض وقت کچھ غلطیاں ہو گئیں، بعض مرتبہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، بعض وقت صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ تمام چیزوں کو مغفرت کروا کر ہم رمضان کے قابل بن جائیں۔ جی صاحب، گناہوں کی مغفرت، گناہ صغیرہ کی مغفرت، علماء کرام بیان فرماتے ہیں توبہ کرو۔ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں کی معافی جب ہو جائے تو الحمدللہ بندہ نیک بن جاتا ہے، اور ہر کام جو اللہ کے لیے کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے۔ توبہ جب بندہ کرتا ہے، جس کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ گناہ گار نہیں رہتا، بلکہ توبہ کرنے والا، جس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ گناہ نیکیاں بن جاتی ہیں، اور وہ گناہ گار
اللہ کے پاس بڑا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت کا دور خلافت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد سے نکل رہے تھے، ایک جنازہ آیا، اس کی نماز ادا ہو گئی۔ اب اس جنازے کو تدفین کے لیے لے گئے، دفن کر رہے ہیں۔ دفن کے وقت ایک بڑھیا ڈنڈا ٹیکتے آئی، کہا امیر المومنین جس مردے کو آپ دفن کر رہے ہیں وہ میرا بیٹا ہے۔ ممکن ہے اس کو دیر سے خبر ہوئی ہوں گی، بڑھیا دیر سے آئی، ماں جنازے پر آئی، نماز تو ہو چکی تھی، تدفین چل رہی تھی، خبر میں مردے کو لٹا کر مٹی ڈالی جا رہی تھی، ایسے وقت میں آئی۔ ایسا گناہ گار، ایسا خطا کار برسوں گناہوں میں گزار دیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے نیک کام کرتے ہوئے اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ کتنا بڑا گناہ گار ہوں گا، نیکی کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اور ہمیشہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزار رہا ہے۔ ویسے کی نماز جنازہ ہوئی، اب تدفین ہو رہی ہے، مٹی ڈال رہی ہے، خبر میں مٹی ڈالی جا رہی ہے مردے کے اوپر، گناہ گار مردے پر۔ ایسے ماحول میں بڑھیا آئی، کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا دیدار کر لوں۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیدار کی اجازت دیتے ہیں، اور اس کے چہرے پر جو مٹی ڈالی گئی تھی وہ مٹی نکالی گئی، چہرے پر سے مٹی ہٹائی گئی، تو کیا دیکھتے ہیں جس کو کسی نے نیک کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جب اس کو دفن کیا گیا اس کے چہرے پر مٹی ڈال دی گئی، اور مٹی چہرے پر سے ہٹائی اس لیے گئی کہ تاکہ اس کی ماں اس کا دیدار کر سکے، تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ایک گناہ گار جس کو کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ بس خبر میں دفن کر رہے ہیں تو اس کا چہرہ نورانی بن گیا ہے۔ صاحب عام طور پر ہم نے سنا بزرگوں سے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مرنے والے کے خبر کو نور سے بھر دے، دعا کرتے ہیں نا بھائی، مرنے والے کے خبر کو نور سے بھر دے، تو اپنی رحمتوں میں اس کو ڈھانک لے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، دعا کرتے ہیں نا بھائی۔ اب یہ دیکھو معاملہ کیا ہو گیا، اب یہ دفن ہو رہا ہے، گناہ گار بندہ ہے، سبوں نے اس کو گناہ کرتے دیکھا، کسی نے اس کو نیک عمل کرتے نہیں دیکھا، ایسا شخص خبر میں نورانی بن گیا ہے۔ الغرض ماں تو دیدار کر لی، مٹی ڈال دی گئی، اور سب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے، اور سب میں ایک دوسرے میں تبصرہ ہوتا ہے، ارے کتنا گناہ گار تھا، اس کا چہرہ نورانی بن گیا، کتنا گناہ گار تھا، اس کا چہرہ بالکل نورانی بن گیا۔ لوگ آپس میں تبصرہ کرتے ہیں نا بھائی، مرنے والے کے چہرے کو دیکھ کر لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا نورانی چہرہ ہے، کیا نورانی چہرہ ہے، کیا نور برس رہا ہے، دیکھنے والے خوشیوں کا اظہار آپس میں تبصرے کر لیتے ہیں۔ اب اسی حیرت میں سب لوگ ہیں، امیر المومنین تشریف لے گئے، رات کو نیند کی حالت میں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے مشرف ہوئے. آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. آقا نے دریافت فرمایا کیا فلاں گناہگار کو آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں آقا ہم نے دیکھا ہے. ہم کو حیرت ہے, ہم کو تعجب ہے کہ وہ تو بڑا گناہگار تھا, لیکن خبر میں وہ اس کا چہرہ نورانی بن گیا ہے, 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے امیر المومنین, اے صدیق اکبر, جب یہ دن بھر گناہ کرتا, دن میں نافرمانیاں کرتا, گناہوں میں مبتلا ہوتا اور رات کو بستر پر جاتا سو جانے کے لیے, تو غسل کر کے پاک صاف ہو جاتا, میری بارگاہ میں رجوع ہوتا, اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا اور توبہ کر کے سو جاتا. دن میں گناہ کرتا اور رات میں توبہ کر لیتا, اور توبہ کر کے سوتا, بغیر توبہ کے یہ نہیں سوتا تھا. جب بھی یہ خطا کرتا, جب بھی غلطی کرتا, جب بھی گناہ کرتا, تو رات کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا اور سچی اور پکی توبہ کر کے سو جاتا, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اب اندازہ کیجئے صاحب, بھائی غلطی کسی سے ہوئی, خطا ہوئی, عمدن نہیں, ناجان کے انجانے میں کوئی غلطی کر دیا. بعض تو عمدن بھی غلطی کر دیتے ہیں, ہونا بول کے بھی گناہ کر دیتے ہیں. ارے بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرو بولا وہ نہیں کرے, جو نہیں کرنے کا حکم دیا وہ کر رہے ہیں, تو یہ غلطی ہو گئی, یہ خطا ہو گئی. جی بھائی اللہ زبان دیا سچ بولو, جھوٹ بول دیا, گناہ کیا. اللہ آنکھ دیا دیکھنے کے لیے, فلاں چیز دیکھو, یہ مت دیکھو, جو دیکھو نہیں دیکھ رہا, جو مت دیکھو دیکھ رہا ہے. اللہ کان دیا سننے کے لیے, فلاں چیزیں سنو, اس کے سننے کا فائدہ ہوگا, یہ فلاں چیز مت سنو, اس کے سننے کا نقصان ہوگا. وہ چیز جو سننا ہے وہ نہیں سن رہا, اور جو چیز نہیں سننا ہے وہ تو غلطی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی, خطا ہو رہی, غلطی ہو رہی. غلطی کا مطلب کیا ہو رہا؟ گناہ ہو رہا, گناہوں میں مبتلا ہو جا رہا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں حلال رکھا, کچھ چیزیں حرام رکھا. یہ بولتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے ادھر مت جاؤ, یہ چیز حلال ہے ادھر جاؤ. یہ جو حلال چیز ہے اس کو چھوڑ دیا, حرام چیز کی طرف جا رہا. جی بھائی حلال کھانا کھاؤ, حلال روزی کھاؤ, حلال چیزیں پیو, مگر حلال کی طرف نہیں جا رہا. نہیں, سیندی شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ بھائی حرام ہے, مت جاؤ بول رہا اللہ. لیکن بندہ جا رہا, محنت سے کما رہا, کمایا محنت سے, الحمدللہ. حلال کے پیسے ہیں, الحمدللہ. عادت خراب ہے, خراب عادت ہے, چلا شراب خانے کو, شراب خانے کو چلا. یا تو شراب خانے میں بیٹھ کر پیا یا گھر کو لا کر پیا. جیسے ہی شراب پی لیا اس کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں. جی ان ٹھکانے پہ نہیں رہتا, وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اماں ہے کہ بیوی ہے. حالت نشہ میں, نشہ حرام ہے نا بھائی, جب حرام چیز میں آ گیا تو اس کو پتہ نہیں چلتا, اس کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے, اس کے ہاتھ بے قابو ہو جاتے ہیں, حالت نشہ میں ہوتا ہے. جی ابھی ہم نے کل ایک اخبار دیکھا اور ایک خبر سنا, خوب حالت نشے میں آ کر اپنی بیوی کو دے مارا کہ وہ بیچاری بالکل موت کے گھاٹ چلے گئی. جی
ہوش آیا تو پھر اس کو ٹھکانے لگتا، ہوش جب آ جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میری بیوی کہاں ہے. ارے تو حالت نشے میں اتنا مارا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. جی آج کل ماحول ایسا خراب ہو گیا، دیکھ رہے ہیں آج کے اخبار میں پڑھا 3 4 5 قتل، نوجوانوں کو قتل کر دیے بلا وجہ بلا سبب. جی مار دیے، بالکل مار دیے. یہ کیا ہے صاحب؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کے پیش آؤ، بھلائی کے ساتھ آؤ، اور وہ برائی کے ساتھ پیش آ گئے. انجام خراب، برائی کا انجام برا ہوتا ہے. الغرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب ہماری گفتگو جو چل رہی ہے، گناہوں سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بولو. توبہ. گناہ ہو گئے، اب گناہ مٹنے کے لیے کیا ہونا؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جانا، سچی اور پکی توبہ کرنا. جب بندہ پکی توبہ کرتا ہے تو الحمدللہ اس کے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. بار بار آپ نے سنا ہے، کئی بار آپ نے سنا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا. اور بندے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو گناہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ کرتا ہے. توبہ کرنے والے بندے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. معزز سامعین کرام، توبہ کی تو بہت بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا بے گناہ ہو جاتا ہے اور اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے. جیسا کہ ابھی ایک چھوٹی مثال آپ کو میں نے بتایا. دیکھیے زبان سے بھی توبہ ہوتی ہے اور دل سے بھی توبہ ہوتی ہے. دل میں پکا ارادہ گناہ نہیں کرنے کا کر لینا، گناہوں پر نادم ہو کر آئندہ پکا ارادہ کر لینا کہ آئندہ سے میں کوئی غلطی اور خطا نہیں کروں گا. اس کی میں آپ کو مثال دوں. چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا زمانہ ہے. قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، تالاب خشک ہو گئے، بولیاں سوکھ گئی، اناج نہیں ہوا، لوگ پریشان، جانور پریشان. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئے، درخواست کی، آپ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے بارش کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک جگہ اپنی قوم کو جمع کیے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، یا الہ العالمین بارش عطا فرما، بارش عطا فرما. دعا کر رہی، پیغمبروں کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی. پیغمبروں کی دعا قبول ہوتی، رد نہیں ہوتی، کبھی نہیں رد ہوتی. تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا فرمان ہوا، اے موسیٰ تمہاری جماعت میں ایک ایسا گناہگار ہے جو مسلسل 40 سال سے گناہوں میں مبتلا ہے، 40 برس سے میری نافرمانیاں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں بارش روک دیا ہوں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں، ایک گناہگار، ایک خطا کار، وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی، ایسا خطرناک گناہگار ہے کہ اللہ اس پہ اتنا غضبناک ہے، اللہ اتنا غضبناک ہے کہ پانی روک دیا، بارش روک دیا. موسیٰ علیہ السلام کو جب حقیقت معلوم ہوئی، راز معلوم ہوا کہ یہ فلاں گناہگار کی وجہ سے اللہ پانی نہیں دے رہا ہے، کیا ہوا صاحب؟
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اعلان فرمائے، میری جماعت میں جو گناہ گار ہے نا وہ ذرا جماعت سے اٹھ کے نکل جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر پانی برسائے۔ کوئی بھی نہیں اٹھا، سب موجود ہے مگر گیا کوئی بھی نہیں، سب میں موجود ہے وہ، مگر جماعت سے نہیں نکلا۔ کیا دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد الحمدللہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ پڑھیے سبحان اللہ، پانی شروع ہو گیا، بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ وہ فلاں گناہ گار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں دے رہا تھا، اور وہ گناہ گار یہ میری جماعت سے نکلا بھی نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہے، یا اللہ وہ کون سا گناہ گار ہے ذرا بتا دے میرے کو تاکہ میں اس کو اپنی جماعت سے نکال دوں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے کیا جواب ملا صاحب؟ سبحان اللہ، اللہ کیا فرمایا؟ میں ستار العیوب ہوں، میں گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ پڑھیے، کیا شان ہے صاحب اللہ کی۔ بندہ جب خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو چھپا لیتا ہے۔ اب ظاہر کبوں گا تو وہ میدان محشر میں حساب و کتاب کے وقت گناہ گار ایک طرف آؤ، نیک لوگ ایک طرف آؤ، گناہ گار ادھر آ جاؤ، نیک لوگ ادھر آ جاؤ، وہاں پر سب کچھ ہوگا، ذرے ذرے کا حساب و کتاب۔ لیکن اللہ پاک فرمایا، اے موسیٰ میں ستار العیوب ہوں، میں عیبوں کو چھپاتا ہوں، اور میں کیسے اس کا عیب ظاہر کروں کہ یہ گناہ گار ہے؟ ہاں سبحان اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ شروع کر دیے، یا اللہ بارش عطا فرما دے، پانی برسا دے، پانی برسا دے۔ پانی پڑنا شروع ہو گیا، پانی برسنا شروع ہو گیا۔ جب پانی پڑنا شروع ہو گیا، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت بڑی۔ ارے اب بھی بولے تھے نا اللہ رب العزت کہ فلاں کی وجہ سے پانی نہیں برس رہا ہے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تجھ بہتر جانتا ہے یہ معاملہ کیا ہے کہ وہ گناہ گار گیا بھی نہیں اور تو پانی شروع کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا، اے موسیٰ آپ جب یہ اعلان کیے کہ وہ فلاں گناہ گار کی وجہ سے اللہ پانی کو روک دیا ہے، نہیں برسا رہا ہے، وہ جماعت سے نکل جا، تو وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوا، اپنے گناہ پر نادم ہوا، اور میری طرف رجوع ہو کر پکی توبہ کی کہ یا اللہ آج مجھے شرمندہ مت کر، آج مجھے پشیمان مت کر، میں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ پکی توبہ کیا تو میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور بارش برسایا۔ کیا ہے صاحب شان اللہ کی؟ دیکھو بندہ خطا کیا لیکن رجوع کدھر ہوا صاحب؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوا، یا اللہ یقیناً میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، اب تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ خطا نہیں کروں گا، آئندہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ اس بندے کے گناہ کو معاف بھی کر دیا اور بارش بھی عطا فرما دیا۔ اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک بات بول کے آگے بڑھتا ہوں۔ اب ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم میں بعض لوگ گناہ نہیں کرتے، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، اچھائیاں بھی کر رہے ہیں، غلطیاں بھی کر رہے ہیں نا، لیکن پانی نہیں رک رہا، پانی برابر برس رہا۔ اللہ کا عذاب جیسے پچھلی امتوں پہ آتا تھا، پہاڑوں کو بستیوں پہ لڑکا دیتے تھے، جی آگ برستی تھی، اب ایسا عذاب نہیں آ رہا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ پہلے کی امتی غلطی کرتے تو ان کے چہروں کو مسخ کیا گیا، آگ کی بارش ہوئی، بستیوں کو پلٹا دیا گیا،
لیکن اب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، سرکار کی رحمت ہے۔ سرکار کی امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ ان کو سزا ہوگی میدان محشر میں، جی وہاں حساب کتاب ہوگا۔ یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے صدقے میں پردہ پوشی فرما لے گا۔ الغرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم اپنے نفسوں کو پاک صاف کر لو، اپنے نفسوں کو بالکل پاک صاف کر کے رمضان کے قابل بناؤ۔ اب ہم نے اپنے اعمال میں بہت سارے خطائیں غلطیاں کر کے گناہوں سے ہمارا اعمال نامہ بھرا ہوا ہے، تو وہ اعمال نامے کو دھونا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے۔ تو صفائی کے لیے بس یہی حکم ہے کہ بندہ توبہ کرے۔ توبہ بندہ کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ تو ہے 6 صاحب، مگر اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد، یہ بیان کرتے رہنا۔ کیا سمجھو؟ پڑھیے سبحان اللہ۔ کیا پڑھے صاحب؟ پڑھے الحمدللہ، الحمدللہ اللہ کی حمد ہے، سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ اکبر اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تکبیر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ سنو صاحب، یہ پڑھنے سے احادیث میں آیا ہے کہ یہ زبان پر بالکل ہلکے ہیں۔ پڑھیے سبحان اللہ، کتنا ہلکا ہے؟ الحمدللہ پڑھیے، کتنا ہلکا ہے زبان پر، بالکل۔ اللہ اکبر زبان پر کتنا ہلکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر بالکل ہلکا ہے، مگر ترازو میں بڑا وزندار ہوگا۔ ترازو جو ہوتا نہیں، یہ ترازو یہ دکان والوں کا نہیں، یہ کرانہ والوں کا نہیں ہے، بنڈی والوں کا نہیں، یہ تو ترازو ہے 6 سامان تولنے کا، لیکن ایک میزان ہوگا میدان قیامت میں، وہ میزان اس میں بندے کے اعمال تولے جائیں گے، بندے کے اعمال تولے جائیں گے۔ بھائی روایتوں میں یہاں تک کہ آیا ہے، ایک بندہ جس کے گناہوں کے صحیفے رہیں گے، کتابیں، گناہ لکھتے لکھتے کاپیاں بھر جائیں گے نا، فرشتے گناہ لکھیں گے نا بھائی، گناہ لکھتے لکھتے فرشتہ کتاب کاپی بھر دیں گا، دوسری کاپی، تیسری کاپی، ایک صحیفہ، دوسرا صحیفہ، جی یہ بھر جائیں گے۔ تو وہ ترازو میں جب تولے جاتے رہیں گے، بندے کے اعمال میں سب گناہ کے صحیفے رہیں گے، گناہ کی کتابیں رہیں گی، بندہ پریشان رہے گا۔ ایک بندے کے اعمال میں ایک کاغذ کا ٹکڑا، توجہ کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا رہے گا۔ یہ گناہوں کے تو بڑے بڑے بھاری بھاری کتابیں ہیں، ایک پڑھنے میں، اور دوسرے پڑھنے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو وہ جھک جائیں گا وزن سے۔ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا جھک جائیں گا، وزن سے جھک جائیں گا۔ بندہ بولیں گا یا اللہ میں اتنے بہت سے گناہ کیا، یہ اتنے میرے گناہ ہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گا ارے یہ سارے گناہوں سے بڑھ کر میرا نام ہے، یہ گناہوں سے سب سے بڑا میرا نام ہے، میرے نام کی طاقت کو کیا سمجھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جو اللہ کا نام ہے نا، یہ اللہ کے نام کی جو قوت ہے، یہ گناہ سارے پیچھے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو الحمدللہ دیکھو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ ایک وظیفہ دے میرے کو پڑھنے کے لیے. وظیفہ پوچھتے نہیں اپنے بزرگوں سے, کچھ تو بھی اچھی چیز دو میں پڑھ لیتے رہتا ہوں, میرے کو وظیفہ دو. اللہ پاک فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ تیرے بہت سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, میرے لیے کوئی خاص اس سے اور ہٹ کر, لا الہ سے ہٹ کر اور کوئی وظیفہ؟ یہ تو ہر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا نا بھائی, اب یہ کوئی خاص وظیفہ؟ اب اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام, لا الہ الا اللہ کو کیا تم معمولی سمجھ رہی؟ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان, 7 زمین 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. اجی جس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین کتنی ہے اندازہ ہے ہمارے کو؟ مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک کتنی بڑی مسجد ہے صاحب, کتنی بڑی زمین ہے یہ زمین کے وزن کو کوئی تصور کر سکتا کتنی وزن ہے؟ ایسے 7 زمین. اب جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے ایسے 7 آسمان کا وزن ایک طرف, 7 زمینوں 7 آسمان کا وزن ایک طرف, اور دوسری جانب لا الہ الا اللہ کا وزن. تو لا الہ الا اللہ کا وزن وہ 7 زمین اور 7 آسمانوں پر بھاری پڑ جائے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ افضل الذکر, بہترین ذکر, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. پورے ذکروں میں, پورے اذکار میں سب سے اچھا ذکر کیا ہے صاحب؟ اللہ کا ذکر, لا الہ الا اللہ, اللہ کا ذکر. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے صاحب؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, کلمہ پورا ہو جاتا ہے. جی صاحب یہ اچھا. اب پھر ایک اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, افضل الشکر, افضل الذکر کیا بولے؟ بولو افضل الذکر, بہترین ذکر کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الشکر, سب سے بہترین شکر, یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہ رہے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے آنکھ دیا, اچھے کان دیا, اچھے ہاتھ دیا, پیر بھی چلنے والے دیا, زبان بھی بولنے والی دی. اللہ تیرا شکر ہے. تو افضل الشکر, بہترین شکر الحمدللہ. افضل الشکر کیا ہے بولو؟ الحمدللہ. افضل الذکر بس لا الہ الا اللہ, بہترین ذکر, اور اللہ کا شکر بجا لانا ہے تو کیا بولیں گے؟ الحمدللہ. اجی قرآن کھولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے کیا ہے؟ الحمدللہ نہیں, الحمدللہ ہے. الحمد, اللہ کی تعریف سے قرآن شروع ہو رہا. سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ, پہلا جملہ الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. آپ کیسے ہیں بولو؟ نہیں, آپ بہت پریشان ہیں, کاروبار نہیں چل رہی, بیمار ہے جی, مصیبت میں مبتلا ہے, بچے خوب ستا رہی, بچے بہت ستا رہی, گھر میں ایک دوسرے سے مل جل کے نہیں ہے, آپس میں لڑ لے رہی, جھگڑ لے رہی, بہرحال مصیبت میں ہے, بلاؤں میں ہے, پریشانیوں میں ہے. اور آپ سے کوئی پوچھ رہا آپ کیسے ہیں, آپ کیسے پریشان ہیں؟
آپ سے کسی نے کیا پوچھا؟ آپ کیا حال چال ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر بجا لانے کو الحمدللہ بولنا ہے۔ تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے بول رہے ہیں آپ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ بولتے ہیں کس لیے؟ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے۔ اب اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے آپ بول رہے ہیں کہ میں الحمدللہ اچھا ہوں، الحمدللہ۔ اچھے نہیں ہے، اچھا ہوں بول رہے ہیں۔ صحت خراب ہے، اچھا ہوں بول رہے ہیں۔ کاروبار نہیں چل رہے، اچھا ہوں بول رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جب کبھی بندہ اللہ کا شکر بجا لائے گا تو اللہ اپنی نعمتوں کا اضافہ کریں گا۔ ارے بندہ بولیں گا یہ اللہ فرمائیں گا کہ یہ بندہ تو باوجود یہ کہ پریشان ہے اور میرا شکر بجا لا رہا ہے، تو اللہ اپنی نعمتوں کا اس پر، بیمار ہے تو بیماری ختم، بے روزگار ہے تو بے روزگاری ختم، جی صاحب بچے ستا رہے ہیں تو بچے خوشحال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کا، ہر حال میں اللہ کا، سبحان اللہ۔ رمضان شریف آ رہا، بولیے الحمدللہ۔ ارے گناہوں کی مغفرت کے لیے آ رہا، دوزخ سے نجات کے لیے آ رہا، جنت کا مجدہ لے کے آ رہا، گناہوں کی مغفرت کے لیے آ رہا۔ کیا بولیں گے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ جی صاحب اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی تیاری کرنا ہے، تو ہم یہی بول رہے ہیں کہ پچھلے 11 مہینے تک ہم سے کچھ خطا ہو گئی، ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، نادانی میں ہو یا عمدن ہو۔ کبھی ہم نے اپنی امی جان کو برا بھلا کہہ دیا، کبھی ہم نے اپنے ابا حضور کو برا بھلا کہہ دیا، اپنی امی کی نافرمانی کر بیٹھے، باوا کی نافرمانی کر بیٹھے، بڑوں کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی، اپنے زبان سے لوگوں کو اذیت دی، کبھی ہم نے اپنے زبان سے گالیاں دے دی، کبھی اپنے کانوں سے گانوں کو سن لیا، کبھی اپنے آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھ لیا جس کو دیکھنا درست نہیں تھا۔ بہت سارے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں۔ اب یہ سارے گناہوں کی ہم کو مغفرت کروانا ہے اور رمضان کی ہم کو تیاری کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سچی اور پکی بولو توبہ کر لینا چاہیے۔ اب توبہ سب کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی اگرچہ کہ سب میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا، وہ کون گناہگار تھا جو اپنے آپ میں توبہ کر لیا۔ دل میں پکا پختہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو، اسی کا نام توبہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیشہ نیک عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صاحب گناہوں میں بہت سارے بڑے بڑے گناہگار بندے جب گناہوں سے توبہ کیے، گناہوں پر عاجز آ گئے، گناہ پر نادم ہو گئے اور توبہ کیے، تو وہ اولیاء اللہ کے دوستوں میں شامل ہو گئے، اولیاء اللہ بن گئے۔ توبہ کرنے والا گناہگار کیا بن گیا؟ ولی بن گیا۔ ولی کس کو بولتے؟ اللہ کے دوست کو بولتے، اللہ کے دوستوں میں شمار ہو جاتا۔ گناہ تو کیا صاحب، مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کیا۔ ارے صاحب شیطان کہاں تھا؟ بولو بھائی، جنت میں نہیں تھا، شیطان تھا کہاں پہلے؟ اب تو جنت سے خارج ہوا نہیں، جنت میں جب تھا شیطان بھی تھا اور فرشتے بھی تھے۔
شیطان جھولے میں، فرشتے اس کو جھلا رہے. کتنا بڑا مرتبہ ہو گیا اس کا. فرشتے شیطان کو جنت میں جھولا جھلا رہے ہیں. اب ایک موقع ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کر دیا. کون پیدا ہوئے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کہا کہ اے فرشتوں، اے جنات، حضرت آدم کو سجدہ کرو. اللہ کا حکم ملتے ہی سارے فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کیے. یہ کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے. ارے سجدہ کر آدم کو. غرور کیا، تکبر کیا، اکڑا. اے اللہ، یہ آدم کو تو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے. مٹی کی صفت نیچے، آگ کی صفت بلندیوں کی طرف. میں بلند، میں اونچا، یہ نیچے والے کو کیسا سجدہ کروں؟ اللہ کی مصلحت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام کی پشت میں پیوست کیا تھا. سجدہ کروانا چاہتا تھا. شیطان کیا ہوا صاحب؟ اکڑا. جو اکڑا وہ اکھڑا. نہیں، سجدہ نہیں کیا. کہاں سے اکھڑ گیا؟ جنت سے نکل گیا. اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، یہ انسان کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکالا. اے اللہ، میں انسان کو قیامت تک بھٹکاتا رہوں گا. یہ انسانوں کو میں قیامت تک بھٹکاتا رہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ٹھیک ہے، بھٹکا لے، بھٹکا لے. مہلت دے دیے. فرمایا مگر دیکھ، جب کوئی بندہ، میرا کوئی بندہ تیرے فریب میں آ کر بھٹکا اور نافرمانی کیا، میری بارگاہ میں آ کے توبہ کیا تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. میری بارگاہ میں آیا، تو بھٹکایا، بھٹک گیا، نافرمانی کر دیا، اور میری بارگاہ میں آیا، توبہ کیا تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. کھڑی ہے سبحان اللہ. کیا مطلب ہوگا صاحب؟ بھٹکانے پہ ان مقرر ہے، ان تو بھٹکاتے رہیں گا قیامت تک. بھٹکنا نہیں بھٹکنا اپنا کام ہے. اب جی ہمارا کام نہیں بھٹکنا ہے. الحمدللہ نہیں بھٹکے، اذان ہوتی نماز کو آ گئے. نہیں بھٹکے تو بھی کیا کرتا؟ بدماش ہے بہت. وسوسے دل میں ڈالتا، دل میں وسوسے ڈالتا. 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں، اللہ اکبر بول کے رکعت باندھے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد خیال آ رہا، ارے میں 2 پڑھا کی 3 پڑھا کی، 2 پڑھا کی 3 پڑھا کی. 3 پڑھنے کے بعد خیال آ رہا 3 پڑھا کی 4 پڑھا کی. ٹھیک ہے نا؟ کون بھٹکا رہا؟ یہ وسوسے ڈال رہا، دماغ میں وسوسے ڈالتا. اس سے محفوظ رہنا ہے، اپنے کو اس سے محفوظ رہنا ہے. تو اللہ پاک فرمایا ٹھیک ہے بھائی، تو بھٹکا لے، تو بھٹکا لے. بھٹکنے کے تو تیرے فریب میں آ کر میرا بندہ اگر گناہ کر دیا اور میری بارگاہ میں آیا، نادم ہو گیا، یا اللہ میں شیطان کے فریب میں آ کے بھٹک گیا تھا، میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے خطا ہو گئی، اب تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ پاک فرمائیں گا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کس کے گناہوں کو؟ جو توبہ کرنے والا ہے. تو میں کیا عرض کیا صاحب؟ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، کالا ٹپکا دل پہ پڑ جاتا، سیاہ دھبا پڑ جاتا، کالا دھبا. گناہ پر گناہ کیا اور دھبے پڑتے ہیں اور دھبے پڑتے ہیں، پورا دل کالا ہو گیا. تو گناہ کرے تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں خطا کر رہا ہوں، یہ میں غلطی کر رہا ہوں، سب بھی محسوس نہیں ہوتا. بہت زیادہ گناہ گار ہو گیا. جب کبھی ذری چھوٹی موٹی بھی غلطی ہو جائے، جب کا جبھی دھو دینا. کپڑے میلے ہو گئے تو کیا کرتے ہیں؟ جب کا جبھی کچل کے صاف کر لیتے ہیں، میلے صاف، کپڑے صاف کر لیتے ہیں.
اسی طرح گناہ ہو گیا تو بھی جب کا جبھی معافی چاہ لینا، خطا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اب ایک بات میں آپ بولوں، توبہ کرنے والے کی جو فضیلت آئی ہے اور توبہ کرنے کے بعد اس کا درجہ جو اللہ بلند کر دیتا ہے، وہ میں ایک چھوٹی سی بات بول کر اپنی باتوں کو تمام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ انتہائی محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے سب مل کر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پھر پڑھو صاحب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر سرکار فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ کوئی میرا کوئی امتی درود پڑھا تو فرشتے مقرر ہیں، وہ درود لا کے میرے پاس پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ مقرر کر دیا، تمہارا ایک ہی کام ہے، جو کوئی سرکار کا امتی درود پڑھا لے جا کے سرکار کا نے۔ آقا علیہ السلام فرمائے جو انتہائی محبت کے ساتھ پڑھتا تو وہ ڈائریکٹ درود میں سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں، درود پاک پڑھیے، محبت سے پڑھیے۔ اسی لیے جمعہ کا دن ہوتا ہے، خاص طور پر تو درود کا دستر بچھاتے ہیں تاکہ سرکار کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش ہو جائے۔ جی بھئی مسجد میں تو بچتا ہی بچتا، ہر مسجد میں بھی بچنا چاہیے، لیکن میں بولتا ہوں کہ ہر گھر میں درود کا دستر بچھنا چاہیے، ہر گھر میں درود کا دستر۔ بھائی آپ اب کپڑے خریدنے جائیں گے تو 2-3 میٹر کپڑا درود کا دستر کا خرید لیجئے، خریدیں گے نا؟ خالی بولونوں کو خریدو، وہ دوا ساز کی دکان پہ جاؤ، ملسری کے بینچ لے لو، ڈبے میں بھر کے رکھ لو، جمعہ کا دن آیا، جمعرات کا دن آیا، کون سا بھی دن آیا، دسترخوان بچھائے اور بینچ ڈال دیے، گھر کے پورے افراد بیٹھ جانا، امی جان بیٹھ جانا، بابا جان، دادی امی، دادا جی، پوترے اور گھر کے عورتیں، مرد، سب بیٹھو، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ دیکھو گھر میں اس کے بعد کیسی برکت رہتی، کیسی خوشحالی رہتی۔ اب کیا وہ گھر میں جھگڑے ہوتے کیا؟ دیکھو وہ گھر میں فساد ہوتا کیا؟ دیکھو نہیں ہوتا، سب مل کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دیتا۔ آپس میں نفرت ہے، عداوت ہے، جھگڑا ہے، دیور سے بھاوج کا جھگڑا، بھاوج سے دیور کا جھگڑا، بھائی سے بھائی کا جھگڑا، ارے سب ایک جگہ بیٹھے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جھگڑے ختم، فساد ختم۔ الغرض میں عرض کر رہا ہوں، توبہ کی جو فضیلت آئی ہے، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ کتنا بلند کرتا ہے۔ چلیے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں میں آپ کو۔ نام بولو، حبیب، ہاں بغداد شریف میں حضرت کا مزار ہے۔ الحمدللہ ہم حضرت کی مزار پہ حاضری دینے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ گئے تھے نا، پیران پیر کے پاس جب گئے تھے تو پورے بزرگان دین جتنے وہاں پر ہیں، زیارت کا ہمیں موقع ملا، تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جیسا سب لوگ کاروبار کرتے وہ بھی کاروبار کرتے تھے۔ توبہ کرنے سے پہلے کی بات، ان کے توبہ کرنے سے پہلے ان کے کاروبار تھے سودی کاروبار تھے، سود لینا دینا، اور اتنے سخت تھے صاحب، سود کے لیے پیسے جو دیتے نا، جو اضافہ پیسے لیتے نا، اس کو سود بولتے نا، اتنے سخت تھے کہ وہ قسطاں ادا کرتے کرتے ہی رہتا، اصل کی طرف نہیں آتا تھا، وصول کرنے میں بھی بڑے سخت تھے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ A1 کنجوش، بخیل بھی تھے۔ ایک مرتبہ دسترخوان بچھائے، کھانا کھانا بیٹھے، ایک سائل آیا، فقیر، توبہ کرنے سے پہلے کی بات بول رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ جاؤ۔ فقیر آیا، مانگ رہا ہے میں بھوکا ہوں، کھانا دو۔ ان کی بیوی چاہتی تھی کہ کچھ کھانا خیرات کریں، لیکن انہوں نے سختی سے ان کو بٹھا دیا۔
خود بھی نہیں دیے اور خیرات بھی نہیں کروائے۔ سائل تو چلا گیا، دوسرا دن آیا، دسترخوان بچھایا گیا، نوالا لے کر منہ تک لے جا رہے ہیں، خون بن گیا۔ کھانا روٹی جو بھی کھا رہے ہیں وہ لے کر منہ تک جا رہے ہیں، کیا بن جا گیا؟ خون بن گیا، خون بن گیا۔ اب خود نہیں کھا سک رہے جی، مالوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، بڑے مالدار ہیں، بڑے کاروبار کے مالک ہیں، لیکن خود نہیں کھا سک رہے ہیں۔ ان کو احساس گناہ کا ہوا، ان کو احساس ہو گیا کہ میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں غلطی پر ہوں۔ جب یہ احساس ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں، اب مجھے توبہ کر لینا چاہیے میرے گناہوں سے، میرے غلطیوں پر میں توبہ کر لینا چاہیے، گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ توبہ کرنے کے ارادے سے حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، ہر زمانے میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ہر جگہ اولیاء اللہ رہتے ہیں، ہر جگہ ہدایت دینے والے لوگ رہتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک خواجہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے بغداد پاک میں۔ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ حسن بصری کے پاس جا رہے ہیں تاکہ ان کے پاس رجوع ہوں اور اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ توبہ کی غرض سے جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں کی نظر جب حبیب پر پڑی، توجہ کیجئے، بچے، چھوٹے بچے جو کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا ارے رے سود خور حبیب آ رہا ہے، ذرا اس کو راستہ چھوڑ دو، کہیں اس کے چلنے کے غرض ہم کو گناہگار نہ کر دے۔ ان کے چلنے کی جو دھول ہے، غرض ہے، وہ ہم کو گناہگار نہ کر دے، ہٹ جاؤ، راستہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ توبہ کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن بچوں سے یہ سنا اور ایک تیر ان کے دل پر لگا، آنکھ سے آنسو جاری ہیں اور جا رہے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب کنے پہنچ گئے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین معتقدین کو کچھ نصیحت فرما رہے ہیں، کچھ درس دے رہے ہیں، تو وہ درس چل رہا تھا سود کی برائی پر، سودی کاروبار کی برائی پر۔ اب وہ جو یہ سنے تو اور ایک ان کے دل پر تیر لگ گیا، زاروں قطار روتے ہوئے حضرت خواجہ حسن بصری کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں توبہ کے ارادے سے، اور پکی سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کر لیے۔ پھر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیا۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ اب جا رہے ہیں، توبہ کر لے کے گھر کو جا رہے ہیں، جس راستے سے آئے اسی راستے سے واپس ہو رہے ہیں۔ واپس ہوتے ہوتے پھر وہی بچے ملے، ارے ہٹ جاؤ، سود خور حبیب آ رہا ہے، کہیں اس کے چلنے کی دھول ہم کو گناہگار نہ کر دے، بچے بولے تھے۔ اب بچوں کی نظر حبیب صاحب پر پڑی، ارے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، توبہ کیے ہوئے حبیب آ رہے ہیں، کہیں ہماری دھول ان کو نہ لگ جائے، راستہ دے دو۔ ہاں سبحان اللہ۔ لمحوں میں زندگی بدل گئی، لوگوں کے دلوں پر کیسا اثر پڑ گیا، الحمدللہ، سبحان اللہ بولیے۔ ارے ہٹو ہٹو، راستہ چھوڑ دو، توبہ کیے ہوئے حبیب آ رہے ہیں، تائب حبیب آ رہے ہیں، کہ ہمارے کھیلنے کی دھول ان کو نہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب توبہ کر لیے، وہ حضرت حبیب عجمی خواجہ صاحب کے ہاتھ پر توبہ کر لیے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیے۔ دیکھو صاحب، اللہ کا وعدہ ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کیا مطلب ہے معلوم اس کا؟ جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا نا، توبہ کیا، جس کی توبہ اللہ قبول کر لیا، تو نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہ کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔
اب حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اتنا اونچا ہو گیا، اتنا اونچا ہو گیا، جو توبہ کر لیا نا اتنا اونچا ہو گیا کہ اب ایک موقع پر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت حبیب اعظمی ایک قبرستان کو گئے ہیں، قبرستان جا کے خبروں کو کھود رہے ہیں، خبروں کو کھود رہے ہیں، سر کو نکالے مردے کے، اس کے کان میں ایک سلاخ چبوئے، کان میں سلاخ چبوئے، یہ کان میں داخل ہوئی، ادھر سے نکل گئی تو وہ مردے کے سر کو پھینک دیا، اور ایک قبر کھودے، ایک سر کو نکالے مردے کے، کان میں سلاخ چبوئے، داخل ہی نہیں ہو رہی، اندر ہی نہیں جا رہی، وہ سر کو بھی پھینک دیے۔ خواجہ صاحب دیکھ رہے ہیں، پیر و مرشد دیکھ کے بولے رہے کیا کر رہے ہیں ابھی بھی یہ کیا کر رہے ہیں، اور ایک خبر کھود دیے، خبر مردے کے سر کو نکالے، کان میں سلاخ چبوئے، آدھی دور جا کر رک گئی، کان میں جو سلاخ چبوئے آدھی دور جا کر رک گئی، سلاخ کو نکالا، وہ سر کو ادب سے چوما، پہلے کی طرح اس کو دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بعض مردوں کو پھینک دیے باہر، اور بعض کو کیا کرے، جس کے کان میں سلاخ ادھر سے ادھر نکل گئی اس کو پھینک دیے، جس کے کان میں سلاخ داخل ہی نہیں ہوئی اس کو بھی پھینک دیا، جس کے کان میں سلاخ داخل ہو کر آدھی دور تک رک گئی اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ اب ان کے پیر صاحب پوچھ رہے ہیں، خواجہ صاحب نے پوچھا رہے کیا معاملہ ہے، تم خبروں کے مردوں کو باہر کر دے رہے ہیں؟ تو بولتے ہیں کہ حضرت یہ ایسے لوگ ہیں جو اچھی اچھی محفلوں میں بیٹھتے مگر توجہ سے باتوں کو نہیں سنتے، ان کے کان میں بات داخل نہیں ہوتی، سروں پہ سے چلے جاتی تو میں ان کو خبر کے باہر کر دیا۔ اور بعض ایسے ہیں اچھی اچھی باتوں کو سنتے، یہ کان سے سنے یہ کان سے نکال دیے، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے، میں بولا یہ بھی اچھے نہیں ہیں، ان کو بھی میں نے خبر کے باہر کر دیا۔ اور جس کے کان میں سلاخ چپ کر آدھی دور تک رک گئی، یہ ایسے لوگ ہیں جو اچھی اچھی محفلوں میں بیٹھتے، اچھی اچھی باتیں سنتے اور اس کو دماغ میں بٹھا لیتے اور اس پر عمل کرتے، تو میں ان کو دوبارہ خبر میں داخل کر دیا۔ پڑھیے صاحب سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور پڑھیے، اور ایک مرتبہ پڑھیے۔ ہاں، اب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، مسجد۔ محفل اچھی چل رہی کہ نہیں چل رہی بھائی؟ سبحان اللہ۔ باتیں سن رہی کہ نہیں سن رہی؟ سر پہ سے توڑ کے نہیں جا رہے نا باتیں؟ الحمدللہ۔ اب جو باتیں بیٹھے، جو باتیں سن رہے ہیں وہ دماغ میں بیٹھ رہی کہ نہیں بیٹھ رہی؟ بولو بھائی، کلی کلی بات سنا رہا نا بھائی، بیٹھ رہی نہیں بیٹھ رہی دماغ میں؟ الحمدللہ۔ اب اس پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا؟ اچھا، تو آج کی بات کیا ہوگی ہماری؟ رمضان کی تیاری کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ بولو، توبہ کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ بس توبہ کر لینا۔ توبہ کرنے کے لیے سب کے سامنے ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ میں کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ اب یہ رمضان سے میں بالکل نیک بن جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہر آدمی، ہر سننے والا، ہر مرد، ہر عورت، ہر ماں، ہر بہن، سب پکا ارادہ کر لو کہ آج سے ہم اپنے امی جان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے ابا جان کو برا بھلا نہیں بولیں گے، باپ کی شکایت چچا کے سامنے نہیں کریں گے، چچا کی شکایت تایا کے سامنے نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایک کے سامنے ایک دوست کی بات دوسرے دوست کے سامنے، دوسرے کی بات اس کے سامنے، اس کی بات اس کے سامنے، جو شکوے شکایتیں ہیں نا یہ سب غلط، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نقصان ہی نقصان، نقصان ہی نقصان ہے۔ بس ہم اپنے زبان کی حفاظت کرو، ہم اپنے کان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، ہاتھوں کی حفاظت کرو، پیروں کی حفاظت کرو، دماغ میں برائی کا خیال بھی مت لاؤ، دماغ کی حفاظت کرو انشاءاللہ۔ جی
اب حبیب صاحب جو حبیب اعظمی توبہ کرنے کے بعد ان کا مقام کتنا اونچا ہو گیا کہ وہ مرنے والا دنیا میں کیسا تھا اس کو پہچان رہی. بات سمجھ رہی؟ مرنے والا زندگی میں کیسا تھا اس کو پہچان رہی. اب کتنا بڑا مقام ان کا ہو گیا. یہ کئی کی وجہ سے ہوا؟ جلدی بولو. توبہ کرنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور کیسے، کون سے گناہ پر انہوں نے توبہ کیا؟ بولو. ارے ڈر رہے کہ کو بولو بھائی. سودی کاروبار سے توبہ کیا نا. الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیا. ہاں، اب جتنے کاپیاں لے کے دکانہ لگا کے بیٹھے ہوئے نا بستی میں کیا شہر میں، بستی میں بھی الحمدللہ. ارے حلال روزی اللہ کمانے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا. یہ سودی کاپیاں جتنے، اور ایک گھروں میں عورتیں بھی چلا رہے ہیں. سنا میں گھروں میں عورتیں کاپیاں دے رہی ہیں. کسی ضرورت مند آیا تو اس کو 5,000 10,000 روپے دے رہے ہیں، اور وہ اوپر کے پیسے وصول کرنے میں لگے ہوئے رات دن. بس وہی سود کھا رہے ہیں، سود کھلا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، سود کھلا رہے ہیں. اب ان کی اولاد کیسی ہوگی آگے چل کے؟ ماں باپ تربیت دینا ہے نا اولاد کو. ارے اس کو تو سود کھلا کے تربیت دے رہی اماں. سودی کاروبار میں ان آگے بڑھ رہا جی، حرام میں آگے بڑھ رہا، تو پھر اس کی زندگی کیسے ہوں گی؟ اس کا کسی کا باپ کر رہا، کسی کی اماں کر رہی، کسی کا بھائی کر رہا، کسی کا چچا کر رہا، کسی کا ماموں کر رہا. تو اب یہ ایسے لوگوں کے کاروبار کے کھائے پیئیں گے تو پھر کھانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جی صاحب، توبہ کر لو، توبہ کر لو، فی الفور چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط بنایا آپ کو، کمانے کے قابل بنایا ہے، دماغ دیا ہے. حلال کماؤ، حرام سے محفوظ رکھو، حرام سے محفوظ رہو. اپن بھی محفوظ رہو اور لوگوں کو بھی محفوظ رکھو. حبیب اعظمی نے کئی کے لیے توبہ کیا؟ سود کے لیے توبہ کیا تھا. اور پوری زندگی، اور جتنے لوگوں کے پیسے لیے تھے نا سب کو دے دیے. جتنے بڑھ کے لیے تھے دے دیے، بڑکے والے بھی دے دیے، اصل والے بھی دے دیے. ایسی توبہ کرو، سچی توبہ جی. بعض ہے کئی کو کر رہا رے بھائی، نہیں اب تھوڑی کاپیاں باقی رہے، یہ ختم ہوتے بند کر دیتا ہوں. بعض بولتے ہیں آ کے، میں بہت پوچھتا ہوں برابر، میرے کو معلوم آتا ہوں، میں بلا کے پوچھتا ہوں کیا قصہ ہے. تھوڑے ہی کاپیاں رہ گئے مول صاحب، یہ ختم ہونے کے بعد بند کرتا ہوں. مگر یہ ایسا لالچ لگا ہوا ہے، وہ بند نہیں کر رہا ہوں. ہلو سرکا دے رہا بیٹے کے ہاتھ کو، بھائی کے ہاتھ کو سرکا، تو کر رہے، میں محفوظ رہتا ہوں، تو کر. باوا کے کاروبار بیٹا کر رہا، بیٹے کے کاروبار چچا کے کاروبار ماموں، سرکا رہے سائڈ میں، لیکن چھوڑنا ہی نہیں. حرام ایسا لگا ہوا ہے زبان پر نہیں چھوڑنا ہی. ارے سچی پکی توبہ کر لو. یہ دنیا تھوڑے دن کی ہے، آخرت کا ٹھکانہ ہمیشہ کا ہے. ہم کو چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک کی تیاری کے لیے سچی اور پکی توبہ کر کے اپنے جسموں کو، اپنے نفسوں کو رمضان کے قابل بنا لو.